نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک جنگ کے خاتمے پر ایک عورت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اسے بتایا گیا کہ آپ کے والد اس جنگ میں شہید ہو گئے ہیں۔ وہ آگے بڑھتی جاتی تھی، کہا گیا تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے۔ وہ ہر ایک سے ایک ہی سوال کرتی ہے، مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتائیے وہ کہاں ہیں۔ ان کو بتایا جاتا ہے آپ کا بھائی اور خامند بھی شہید ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اگر کوئی عام خاتون ہوتی تو شاید یہ خبر سن کر دماغی توازن کھو بیٹھتی۔ جب اس خاتون نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سلامت دیکھا تو اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں تو پھر ہر مصیبت چھوٹی ہے۔ صحابہ کرام کا ایمان ہماری طرح محض نوک زبان تک محدود نہیں تھا۔ وہ دل کی گہرائیوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحابہ کرام نے اپنی جانوں، مال و اسباب، گھر بار اور اپنی اولادوں اور تمام رشتے ناتوں کو اللہ کے دین کی خاطر قربان کر کے اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت اور وفاداری کو عملاً ثابت کر دکھایا۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین تیر انداز بہادر سپاہی تھے۔ غزوہ احد میں ان کی کارگزاری قابل تعریف رہی۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچاؤ اپنے آپ کو ڈال بنا کر کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو کر تیر اندازی کرتے تھے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ کہتے تھے، آپ کی گردن کے آگے میری گردن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سامنے میرا جسم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن کر فرماتے کہ لشکر میں ابو طلحہ کی آواز 100 آوازوں پر باری ہے، اللہ ان پر اپنی کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے۔ جنگ احد میں ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد کفار کا گھیرا تنگ ہو گیا تو ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں تلوار چلانا شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں دائیں دیکھتا تو ام عمارہ تلوار چلاتی نظر آتی اور بائیں دیکھتا تو ام عمارہ تلوار چلاتی نظر آتی۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو شجر و حجر بھی محبت کرتے تھے۔ جب احد کے متعلق آپ نے فرمایا، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ مسجد نبوی میں کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ کے لیے باقاعدہ ممبر بنا دیا گیا اور آپ ممبر پر تشریف لے گئے تو کھجور کے سوکھے تنے سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، اسے دلاسا دیا اور اس کے رونے کی آواز بند ہو گئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنی جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں عمر، ایمان تب مکمل ہوگا جب تم مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کرو گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، مجھے اپنے باپ کے ایمان لانے سے زیادہ یہ بات پسند ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ایمان لے آئیں، اس لیے کہ میرے والد کے ایمان لانے سے مجھے خوشی ہوگی اور ابو طالب کے ایمان لانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور وفاداری کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔